حمد و ثنا بزرگی بڑائی تسبیح و تحلیل عظمت و جلال اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دین اسلام کے اندر اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کے لیے بڑے ہی واضح انداز میں قرآن مجید سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ بس اہل ایمان ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قوم مسلم کسی بھی علاقے میں رہتی ہو، بستی ہو، یا کوئی بھی ان کی زبان اور بولی ہو، ان کا تعلق کسی قبیلے اور کسی بھی قوم سے ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مشرق کا باشندہ ہو یا وہ مغرب کا رہائشی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ توحید کا اقرار اور اعتراف کرنے والے ہیں، وہی لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تو اس کلمے نے سارے اہل ایمان کو ایک بندھن کے اندر باندھ دیا ہے، اور یہی دین اسلام کی اصل بنیاد اور جڑ ہے۔ اور اس مضبوط رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق کو بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان کی وجہ سے اسلام کی جو اساس ہے، ایمان کی جو اصل بنیاد ہے، وہ برقرار رہے، وہ باقی رہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر بھی آیا، اور علماء نے اپنی کتاب کے اندر بھی جگہ دی کہ مرد و زن کا وہ نکاح درست ہو ہی نہیں سکتا ہے جن کا عقیدہ مختلف ہو۔ اگر ان کے عقیدے میں اختلاف ہے، ایک اسلام کا ماننے والا ہے اور دوسرا اسلام کا منکر ہے، ان دونوں کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی لکھا ہے اہل علم نے کہ اگر باپ اسلام کا منکر ہے، شرعیت اسلامیہ کا وہ انکار کرنے والا ہے، اس کا عقیدہ کتاب اللہ پر نہیں ہے، اس کا ایمان انبیاء و رسول پر نہیں ہے، اگر اس کی اولاد میں سے کوئی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، تو اس نیک صالح اور توحید پرست بیٹے کا حصہ اس کی جائیداد میں نہیں لگے گا، کیونکہ اختلاف الدین ہے، یہ دین کا اختلاف ہو گیا ہے، اور دین کے اختلاف ہونے کی وجہ سے وراثت میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑے اچھے اور پیارے انداز میں صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے چند حقوق بڑے ہی نمایاں اور واضح ہیں، جن کو آپ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق میں سے ایک حق یہ بتایا ہے
حق المسلمی علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو 5 بڑے واضح اور نمایاں حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی کو سلام پیش کرتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی اہل ایمان سلام پیش کرے اور تمہیں سلام پیش کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کہ وہ اس کا انداز بڑے پیارے انداز میں دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم، تو جواب اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب اس سے بہتر انداز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر انداز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہ آنے والا مسلمان بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آنے والا آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجلس میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا 30، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہ سلام کا اجر ہے، یہ سلام کا ثواب ہے، بہتر انداز سے پیش کیا جائے۔ اور ردوہا، اور اگر سلام کا جواب اچھے انداز سے پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس سلام کا جواب ویسے ہی اس کے اوپر واپس کر دو، ویسے ہی لوٹا دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ جواب میں کہیں وعلیکم السلام، اور ردوہا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے سلام کے حوالے سے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت بھی دی ہے کہ یہ وہ عادت ہے، یہ وہ اچھی عادت ہے، یہ وہ اچھی خصلت ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اقیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے میرے امت کے لوگوں، سلام کو عام کر دو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھو، اور جب دنیا سوئی ہوئی ہو اس وقت میں اٹھ کر کے تم نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں، اگر اس کو بجا لاؤ گے تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو سلام کا کرنا یہ وہ عمل ہے جو بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ سلام یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی پہچان ہے، اور جنت میں داخل ہونے کی اصل چیز کیا ہے؟ ایمان کا لے آنا۔ اور ایمان کب بندے کا مکمل ہوتا ہے؟ جب بندہ سلام کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے۔ اور سلام یہ محبت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ اے میرے امت کے لوگوں، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ صاحب ایمان ہو جاؤ۔ ایمان والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، نبی کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، یعنی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے۔ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو حتی تحابوا، یہاں تک کہ یہ سارے مومن، سارے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو وہ دعا نہ سکھا دوں؟ کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ بتلا دوں؟ اگر اس پہ عمل کرنے لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینوں سے کینوں کو نکال دے گا۔ بڑی بابرکت وہ دعا ہے۔
اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، وہ کون ایسی جامع دعا ہے جو سینوں سے کینوں کو نکالتی ہے، جو دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیتی ہے، جو عداوت کو محبت میں بدل دیتی ہے؟ نبی نے فرمایا افشوا السلام، ذرا سلام کو عام کر کے دیکھو، ایک مرتبہ سلام کرو گے، 2 مرتبہ سلام کرو گے، سلام وہ عظیم نعمت ہے، سلام وہ بابرکت دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی گندگی کو صاف کرتا رہتا ہے، اس لیے تم سلام کو عام کرو۔ لیکن ہمارے بعض بھائیوں نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے فلاں کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے سلام کو اپنے پاس رکھو۔ اللہ اکبر، سلام یہ اللہ کا نام ہے، اسلام یہ توحید جب اللہ رب العالمین کے ہاں پیش ہوگی تو یہ توحید بندے کی، یہ بندے کا اسلام کہے گا یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے اللہ میں اس بندے کی توحید ہوں، میں اس بندے کا عقیدہ ہوں، اس بندے کا میں اسلام ہوں، میرا نام اسلام ہے اور تیرا نام سلام ہے۔ اور یہ اجر یہ ثواب کیوں ہے؟ یہ اجر یہ ثواب اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سلام کرتا ہے ان اول الناس باللہ من بدأہم، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قریبی وہ بندہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام کی ابتدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس بندے نے سلام کا آغاز کیا ہے، جس بندے نے سلام کرنے میں پہل کی ہے، یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے کہ اس بندے کے سینے کے اندر، اس بندے کے دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر تکبر ہے، نہ اس کے اندر کبر ہے، نہ اس کے اندر نخوت ہے۔ اور اگر وہ شخص سلام کا طلبگار ہے کہ لوگ ہم سے سلام کریں، لوگ ہمارے سامنے جھکیں، ایسا انسان دنیا میں عزت نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو سلام کرنا یہ خاکساری کی دلیل ہے، سلام کرنا یہ انکساری اور تواضع کی دلیل ہے، اور تواضع اختیار کرنے والے بندے کی عزت دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اگر گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سے اگر بچے بھی آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام عرض کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہم، آپ نے بچوں کو بھی سلام پیش کیا، آپ نے بچوں سے بھی کہا السلام علیکم۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت طفیل بن ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو مجھ کو لے کر کے بازار چلے گئے، میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں، میرے ساتھ عبداللہ ابن عمر ہیں، لہذا وہ سقات کی دکان پر سے گزر رہے ہیں، سقات کہتے ہیں کباڑی کی دکان کو، آپ ان کو بھی سلام عرض کرتے ہیں، تاجر کے پاس سے گزرتے ہیں، مسکین کے پاس سے گزرتے ہیں، دکان والے کے پاس سے گزرتے ہیں، لوہار و حداد کے پاس سے گزرتے ہیں، ہر ایک کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہوئے آپ بازار سے باہر آ گئے، پھر ساتھ میں کچھ گفتگو ہوئی، چند دنوں کے بعد میں پھر گیا تو انہوں نے کہا طفیل آؤ ذرا بازار ہو کر کے آتے ہیں، انہوں نے کہا اجلس ہا ہنا نتحدث، آپ بیٹھے یہیں پر، گفتگو آپ سے ہم کرتے ہیں، کیونکہ بازار ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی آپ کا کام نہیں ہوتا ہے، بس آپ یوں گئے اور چلے آئے۔ کہا میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے، میرا وہاں جانے کا مقصد ہی یہی ہے، قد ذهبت من اجل السلام، میں وہاں پر جاتا ہی ہوں سلام کرنے کے لیے تاکہ ملاقات کرنے والوں کو میں سلام پیش کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کی یہ چاہت تھی کہ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ کرام سلام کو عام کیا کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے کتراتے ہیں، شناسا ہو غیر شناسا ہو اس کی بات تو دیگر ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسا بھی کہتے ہیں، ایسا بھی کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ گھر کے باہر اگر وہ آتے ہیں
تو اخلاق کے پھول بچھا دیتے ہیں، ہر آنے والے کو سلام پیش کرتے ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ان کو سلام کرنے میں حیا اور شرم آتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے اوپر سلام کرو، یعنی اپنے اہل پر، اپنے بیوی اور اپنے بچوں پر تم سلام پیش کرو، تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے یہ ایک تحفہ ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک پیارا کلام ہے، مبارکۃ طیبۃ، بابرکت بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اور بہت سارے مفسر نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر گھر کا جو بڑا ہے گھر میں داخل ہونے کے وقت وہ سلام عرض کرتا ہے تو بعض دفعہ بچوں کے اوپر جو نظر بد یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں، السلام علیکم کی برکت سے وہ شیطانی اثرات، وہ نظر بد ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، آپ نے ان کی تربیت دی تھی کہ انس جب بھی تم گھر میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہونا، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی یہ چیز باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ سلام کیا جائے اور سلام کا جواب بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجابت الدعوہ، اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے کو دعوت پیش کرتا ہے اور اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، اس دعوت میں کوئی حرام کام نہیں ہو رہا ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوت کو وہ قبول کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اگر مجھے کوئی جلے ہوئے پائے کی بھی دعوت پیش کرتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی دعوت میں شریک ہو جاؤں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دعوت کا قبول کرنا اخلاص کی علامت ہے، دعوت میں شریک ہونا بندے کی خاکساری کی دلیل ہے، دعوت کو ٹھکرا دینا، دعوت کو قبول نہ کرنا یہ تکبر کی پہچان ہے، یہ متکبرین کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دعوت میں جانے کا اہتمام، اور آپ نے جو تعلیم دی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی روزے دار ہو اس کے پاس اگر دعوت آتی ہے تو اس کو چاہیے، وہ روزہ اگر فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت پیش کرنے والے کو دعا دے، اس کا سینہ کشادہ ہو جائے، وہ دل کے اندر اپنے کوئی بدگمانی پال کر کے نہ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ اس کا نفلی ہے تو روزے کو وہ توڑ بھی سکتا ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اگر وہاں پہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے، اگر دعوت کے اندر کوئی حرام کام ہے، کوئی غیر شرعی عمل ہو رہا ہے تو دعوت میں جانے کے بعد بھی واپس آنا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ایسی دعوت کے اندر، اور دعوت دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے داماد حضرت علی ہیں اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کو دعوت پیش کی جاتی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، ابھی دروازے کی چوکھٹ پر ہوتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کسی ایسی چیز پر پڑی، کسی ایسے لٹکائے ہوئے پردے پر پڑی جس میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ میں حد سے زیادتی کی گئی تھی، اس میں غلو اور مبالغے سے کام لیا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل کیے گئے پیروں کو، قدم مبارک کو آپ نے گھر سے باہر کر لیا اور آپ واپس جانے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے بابا میری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور اب واپس جا رہے ہیں، شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ جا کر کے ذرا دیکھو بابا آئے اور واپس کیوں جا رہے ہیں۔ داماد رسول علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا یا رسول اللہ ما رجعک یا رسول اللہ، کیا چیز ہے، کیوں آپ اندر نہیں آئے، آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
جس جگہ پہ سجاوٹ ہوتی ہے، ڈیکوریشن ہو اور فضول خرچی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر انبیاء و رسول نہیں جایا کرتے۔ بعض لوگوں نے اس چیز کو انبیاء و رسول کے ساتھ خاص مانا ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ وہ تمام امت کے لوگ شامل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، ان کو بھی ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر غیر شرعی عمل ہو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بغیر کسی عذر کے دعوت کا قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اور تیسری چیز جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تشمیت العاطس۔ اگر بندے کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو دعا دینی چاہیے رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ انسان کو جب چھینک آتی ہے دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے جب اس کو چھینک آتی ہے اس کا پورا وجود لرز جاتا ہے، وہ ہل جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے۔ جب اس کو سکون ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کی طبعیت کو سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ چھینک کا آنا یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور چھینک آنے کی وجہ سے بندے کا ذہن، بندے کا دماغ، اس کا سینہ، اس کا دل ہلکا پن محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے۔ تو لہذا بندہ اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتا ہے، اور الحمدللہ کہنا تملأ المیزان۔ یہ نیکی بہت چھوٹی چھوٹی سی ہے نا، ہم کو اس کی اہمیت نہیں سمجھ آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تملأ المیزان، جو ترازو ہے، جو میزان ہے، اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے الحمدللہ کہہ دینے سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی نیکیاں ہیں، کتنا اجر اور ثواب ہے، اور بروز قیامت اگر ایک نیکی کم پڑ گئی تو حشر کے میدان میں کوئی دینے والا نظر نہیں آئے گا، خواہ وہ کتنا اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور سننے والے کو چاہیے کہ وہ جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب اس کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے آپ 100 حصے کر ڈالیں، ان میں سے ایک حصہ جو ہوتا ہے اس لمحے کے لیے انسان کی جو حرکت قلب ہے، دل کی دھڑکن ہے، وہ رک جاتی ہے۔ اس کو جب دوبارہ سانس آتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور بندہ کہتا ہے رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کیوں رحم فرمائے؟ آپ کی سانس، آپ کی دل کی دھڑکن بند ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کی سانس کو دوبارہ بحال کر دیا ہے، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اب جس کو چھینک آئی ہے وہ اس کو پھر دعا دے یہدیکم اللہ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالت کو اللہ تبارک و تعالی سنوار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا رحمک اللہ۔ دوسرے کو چھینک آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا نہیں دی رحمک اللہ، اس کھڑا ہو گیا وہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو نظری ہے، دو رنگی باتیں آپ کرتے ہیں، فلاں کو چھینک آئی آپ نے اس کو دعا سے نواز دیا اللہ تم پر رحم فرمائے، ہمیں چھینک آئی تو آپ نے مجھ کو جواب ہی نہیں دیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس کو دی جاتی ہے جو چھینکنے پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اگر تم نے بھی چھینک آنے کے وقت اللہ کی تعریف کی ہوتی، رب العالمین کی حمد و ثنا کی بریائی کو بیان کیا ہوتا، تم بھی دعائے نبی کے مستحق بنتے، یرحم اللہ کہ تم کو بھی دعائیں ملتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چھینک پر الحمدللہ کہنا یہ نبی کی سنت ہے، اور اس کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات چوتھی بات ہے اسلام کا جواب دینا، دعوت کا قبول کرنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، عیادت المریض۔ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، خبر لگے کہ فلاں بیمار شخص ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کیا جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ چوتھا حق ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے اولاد آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین،
اے اللہ تو سارے جہاں کا رب ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض، اے میرے بندے کیا تجھ کو اس بات کا علم نہیں تھا میرا فلاں بندہ سخت بیمار تھا، مریض تھا، اور اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کی عیادت کرتا تو وہاں پر تو مجھ کو موجود پاتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کے وقت میں کسی مریض کی تیمارداری اور عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے اندر تازہ پھل کا حصہ متعین کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ صحابہ کرام میں سے، مسلمانوں میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا، جب بھی کوئی مرض کا شکار ہوتا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے، آپ اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے، آپ اس کو دعائیں دیا کرتے تھے، آپ اس کو تسلی دیا کرتے تھے۔ اور کوئی بڑی دعا نہیں ہے میرے بھائیوں، بڑی مختصر سی، بڑی جامع، بڑی چھوٹی دعا ہے۔ ہم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس کے پاس بیٹھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ہمت کو ہم باندھیں، اس کو طاقت و قوت کا احساس دلائیں۔ یہ نہ کہیں کہ اب تم بچو گے نہیں، اب تمہارا کام ختم ہونے والا ہے، مہینہ اس مرض میں جو بھی مبتلا ہوا اس کا کام ختم ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ فلاں صحرا اور میدان اور جنگل کے فلاں مقام پر ایک بدو سخت بیمار ہو گیا۔ دیہات کے لوگ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بدو کے جائے سکونت پر تشریف لے گئے اور آپ اس کے سرہانے بیٹھے اور آپ نے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ۔ یہ جو مرض آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حرج کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بیماریاں اس لیے آتی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بیماری آنا گویا کہ ایک طریقے سے رحمت بھی ہے۔ بدو نے آپ کے چہرے کو دیکھا، کہا کلا بل ہما تفور علی شیخ کبیر کیما تزیرہ القبور۔ آپ ایسا کہتے ہیں، حرج کی بات نہیں ہے، نہیں بلکہ ایسا بخار آیا ہے جو اس بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور اس بوڑھے شخص کو قبر تک پہنچا کر کے دم لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امیدیں باندھی تھیں اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، اس کے حوصلے کے، اس کے ارادے کو آپ نے مضبوط کیا تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہے جو مریضوں کو شفا دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے امیدیں وابستہ کر لو، لیکن وہ اللہ سے نا امیدی کا اظہار کرتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا فنعم وَإِذَا، تب تو ایسا ہو کر کے ہی رہے گا، تیری امید جیسے اللہ سے ہوگی تیرا معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بڑی مختصر سی دعا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور بتائی ہے، اگر تم مریض کی عیادت کرو، کسی بیمار شخص کے پاس جاؤ، اس کے سرہانے بیٹھو، اس کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، ایک دعا ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اگر اس کی موت نہیں ہے، اگر اس کی زندگی باقی ہے، خواہ اس کا مرض کتنا ہی بڑھ کیوں نہیں گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً شفائے کامل نصیب فرمائے گا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ان کلمات کو 7 مرتبہ مریض کے پاس بیٹھ کر کے پڑھے، دم کرے، اس کو پھونکے، انشاءاللہ رحمان اگر اس کی زندگی باقی ہے، چاہے وہ کتنا لاغر اور کمزور کیوں نہیں ہو گیا ہے، گھر والے نا امید کیوں نہیں ہو گئے ہیں، لیکن اس کی زندگی کی اگر بقا ہے تو اسی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دوبارہ کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ عیادت کرے اگر کوئی بیمار ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ایک یہودی
یہودی کا بچہ سخت بیمار ہے، علیل ہے، طبعیت اس کی ناساز ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت و رفاقت میں اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس بیٹھے تو اس بچے نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ نے فرمایا اسلم، بچہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے، گویا کہ وہ قبول کرنا چاہتا ہے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہے، آپ کے کردار سے متاثر ہے، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ چند ایام گزار چکا تھا، نبی کے اخلاق کردار کا وہ جائزہ لے چکا تھا کہ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے ارادے کو بھانپ لیا اور کہا اے میرے پیارے بیٹے، وقت آخر ہے، جاکلی کا عالم ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تیری جو مرضی ہے تو کر لے، تجھ کو اجازت ہے، اتے ابو القاسم کی بات کو تم مان لو، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بچے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس بچے کو وقت آخر میں جہنم کے انگارے اور اس کے شعلے سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، یہ پیارے مصطفیٰ کا کردار تھا میرے بھائیوں۔ آخری بات ہے میرے بھائیوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اور پھر آخری حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، اگر کوئی مومن بھائی، کلمہ پڑھنے والا بھائی، اگر اس کی وفات ہو گئی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے، اس کے تجہیز اور تدفین میں وہ شریک ہو جائے۔ یہ پیارے مصطفیٰ کا حکم ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے کلمہ پڑھنے والے، ہمارے یہ جماعت کے لوگ، یہ مسلمان، یہ نبی کے امتی، یہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے، جنازہ جا رہا ہوتا ہے لیکن نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم آپ کو قبرستان پر نظر آئے گا جو جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ کو نسبت تھی؟ کیوں آپ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے؟ اگر آپ کو اس کو فائدہ پہنچانا تھا، اگر آپ کو اس سے لگاؤ تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جس مسلمان کی جنازے کی نماز میں 40 لوگ شریک ہو جائیں اور وہ 40 لوگ توحید پر قائم ہونے والے ہوں، سنت پر چلنے والے لوگ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعا کر دینے کی وجہ سے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اگر میت کا عقیدہ درست تھا، اگر میت کے اندر کچھ عملی کوتاہی تھی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے اگر اس کی جنازے کی نماز میں 100 افراد شریک اور شامل ہو گئے تب بھی اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھارا ہے اور آپ نے فرمایا من شہید الجنازہ، جو مسلمان کسی مسلمان کے جنازے میں شریک اور شامل ہوتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب ہے، اگر اس کے تجہیز تدفین میں وہ شرکت کرتا ہے اور اس کو قبر میں اتارنے کے وقت اور آخری وقت تک وہ شریک ہوتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ 2 قرات کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کو دیکھ لو، اللہ اکبر، مدینے کے جس گوشے میں چلے جاؤ، حجاج لوگ یہاں موجود ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کو، مسجد نبوی کے جس بھی دروازے سے آپ نکلیے الحمدللہ آپ کو احد پہاڑ نظر آ جائے گا۔ کتنا بڑا احد پہاڑ ہے، تا حد نگاہ پھیلا ہوا مدینے کی آبادی اور وادی کے اندر، اتنا عظیم ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اور پھر جو ایک میت دنیا سے جاتا ہے، پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی نبی کی حدیث ہے ایک انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے اور اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او صدیق، وہ بندہ قبر کے اندر چلا گیا، اب اس کو انتظار ہے میرے حق میں دعا کون کرے گا، میرے حق میں دعائے مغفرت کون کرے گا۔ اگر کوئی بندہ، کوئی دوست، اس کے بھائی، اس کے قرابت دار اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء
إلى الأموات الاستغفار لهم، زندوں کا تحفہ مردوں کے نام اگر کوئی چیز ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میت جو ڈوبنے والے فریاد کرنے والے کی طرح ہے، جب ان کو کسی کی دعا پہنچ جاتی ہے تو ان کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی نعمت مل جائے، دنیا کا ساز و سامان مل جائے، ان کو اتنا خوشی نہ ہوگی جتنا خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ میرے فلاں شخص نے، میرے فلاں قرابت دار نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر برابر کر دی جائے، پیٹ مت پھیرو بلکہ وہاں پر کھڑے رہو، جب اس کے تدفین ہو جائے، مٹی برابر کر دی جائے، پانی کو چھڑک دیا جائے۔ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے پانی کا چھڑکنا بھی۔ اس کے بعد اس کے حق میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے تم مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے۔ دعا کرو میرے بھائیوں، اور دعا کوئی لمبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا مرد ہے تو پڑھو اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ۔ اگر مرنے والا مرد نہیں بلکہ مرنے والی عورت ہے تو کہو اللہم ثبتھا بالقول الثابت، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ کوئی اس کی دعا بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ 5 وہ حقوق ہیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔